سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركوا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. أعوذ بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. موقع کی مناسبت سے قرآن مجید قرآن حمید سے سورہ اسراء کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان مالک ارض و سما مجھ ناچیز کو اس آیہ مقدسہ کے متعلق سچ پر بات بیان کرنے اور ہم سب کو بات سننے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق. واقعہ معراج یہ ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں. معراج اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اس آیہ مبارکہ میں اسی کا ذکر ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، یہ عیب ہے، پاک ہے نقائص و عیوب سے وہ ذات اسرا جس نے رات میں سیر کرائی بے عبدہی اپنے بندہ خاص کو لیلا
لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرامی مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک الذی وہ مسجد اقصی بارکنا ہم نے برکتیں رکھی ہیں حولہ اس کے ارد گرد لنریہم تاکہ ہم دکھلائیں اپنے بندے کو من آیاتنا اپنی نشانیاں انہو بے شک وہ السمیع البصیر سننے والا دیکھنے والا اللہ جل ملتہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس واقعہ معراج کو اس آیت میں ذکر فرمایا تو اپنے پاک نام سبحان سے ذکر فرمایا۔ کیوں کہ اس میں جو واقعہ معراج کا جو معاملہ ہے، معراج کا جو قصہ ہے، یہ عقلوں میں آنے والا نہیں۔ عام طور پر لوگ انکار کر دیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، اس وجہ سے پہلے سبحان کا ذکر فرمایا کہ اس میں شک نہ کرنا، کیونکہ جو ذات اسے سیر کروا رہی ہے، جس ذات نے یہ معراج عطا فرمائی ہے، وہ بے عیب ہے، جو چاہے کرے کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ذات جو مٹی کے مجسمے میں روح روح کر چلتا پھرتا انسان بنانے پر قادر ہے، جو ذات ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں بچانے پر قادر ہے، وہ ذات جو موسیٰ کلیم اللہ کو بحر قلزم سے لشکر سمیت نکالنے پر قادر ہے، وہ ذات جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑانے پر قادر ہے، وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے حصے میں مکہ سے لا مکہ تک لے جائے۔ تو فرمایا کہ عیب ہے وہ ذات الذی جس نے اسرا سیر کرائی، اور پھر فرمایا لیلن رات میں۔ ویسے اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں، جو رات میں سیر ہو اسے اسرا کہتے ہیں۔ تو پھر لیلن کہنے کی وجہ کیا؟ لیلن لا کر بیان فرمایا کہ یہ پوری رات میں سیر نہیں ہوئی، رات کے تھوڑے سے حصے میں بھی جو مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا، مکہ مکرمہ سے شام بیت المقدس 40 دن کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور یہاں سے پھر سے 7 آسمانوں کی اس سے اوپر عرش لامکاں کی جو سیر کرائی، یہ ساری رات کے تھوڑے سے حصے میں ہے۔ بِعَبْدِهِ عبودیت، بندگی، بندہ۔ یہاں پر فرمایا بِعَبْدِهِ، بِرَسُولِهِ، بِنَبِيِّهِ نہ فرمایا، اور نام ذکر نہ کیے،
یہ شرط ابدیت ذکر فرمایا۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں ایک قول نقل کیا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج بخشا تو رب نے فرمایا کہ محبوب تجھے کس نام سے منسوب کروں، کس نام سے پکاروں؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مولا مجھے اپنی ابدیت کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو رب جلال نے یہاں ابدیت کا ذکر فرمایا، ابدی، یہاں پر اب رب سے لینے والا، اب رب سے لینے والا، یہاں مصطفیٰ کریم رب سے لینے کے لیے رسول اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ ذریعہ ہوتا ہے، رب سے لیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے۔ تو وہاں پر نسبت توجہ فقط خالق کی طرف تھی، مخلوق کی طرف نہیں۔ تو وہاں پر ابدیت کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت کے حضور مصطفیٰ کریم ابدیت کے ساتھ رب سے لینے کے لیے حاضر ہیں، اور وہاں سے ملا کیا ہے؟ مصطفیٰ کو معراج نصیب ہوئی، اور جو تحفہ ملا وہ امت کے لیے، تحفہ ملا وہ امت کے لیے۔ اس تحفے کو یہ امت اپناتی ہے تو رب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو تحفہ ہے نماز۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے چپکے باتیں کرتا ہے، سرگوشی، آہستہ گفتگو کرنا، کہ بندہ اپنے رب کے حضور حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے عارفین نے کہا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج یعنی رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ مومن کی ترقی سب سے زیادہ یہی کہ وہ رب کا ہو جائے، رب اس کا ہو جائے، یہ مومن کی ترقی ہے۔ تو معراج میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس میں وہ تحفہ عطا فرمایا کہ مصطفیٰ کے غلاموں کو معراج خداوندی مل جائے، کہ چپکے سرگوشیاں کرتا رہا نماز میں، اپنے رب سے باتیں کرتا رہا۔ اسی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب جبریل نے پوچھا تو فرمایا ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ اس سے کم درجہ اگر ایسا نہیں کر سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کہ اللہ کے حضور اس طرح حاضر ہو کہ تو رب کے حضور حاضر ہے، رب کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ معاملہ آتا ہے تو امت مصطفیٰ کے کئی ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہیں یہ مقام حاصل تھا کہ سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے، رب کا دیدار نہ ہو جائے، رب کا دیدار نہ ہو جائے، سر نہ اٹھاتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے کسی خادم نے آپ سے کہا، عرض کی کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے خدا دکھاؤ۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب موسیٰ نے تمنا کی تو جواب آیا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب موسیٰ جیسا اولوالعزم نبی نہیں دیکھ سکتا تو کیا دیکھ سکتا ہے؟ تو غلام جعفر صادق کا تھا، کہتا ہے کہ اس امت کا یہ حال ہے کہ اس امت کے وہ احباب لوگ گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک رب کو نہ دیکھ لیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے 70 بار دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اتنی بار دیکھا ہے، میں بھی رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق نے اس کے لیے رب کے دیدار کا جو نسخہ تیار کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ پیر باندھ کر پانی میں پھینک دو، ہاتھ پر پیر باندھے پانی میں پھینک دیا، ڈبکیاں لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جعفر مجھے بچاؤ، اے جعفر مجھے بچاؤ، اے جعفر مجھے بچاؤ۔ اسی طرح چورے کھاتا رہا، بلاخر کہتا ہے کہ اللہ، تو امام جعفر صادق نے فرمایا سیب نکال دو، اسے نکال دو۔ جب انہیں نکالا پوچھا کیا دیکھا؟ کہ جب تک جعفر جعفر کرتا رہا اندھیرا رہا، اور جب ساری امیدیں ٹوٹ گئی، ساری امیدیں ٹوٹ گئی تو پھر یہ پکارا کہ اللہ مجھے بچا۔ تو میں نے ایک روشنی دیکھی، میں نے روشنی دیکھی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس روشنی کی طرف توجہ ہے۔ جب بندے کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس وقت اسے رب یاد آتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو جب توکل رب پر کر لیتا ہے تو سارے معاملات ہی بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے بندے سیر کرائیے۔ یہ اب اس طرح اشارہ ہے کہ یہ معراج روح کی نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کی تھی، جسم اور روح دونوں کی تھی۔ اب ایک جسم کتنا بڑا، بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوئی نہیں، جسمانی معراج ہوئی نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ معراج حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر سے جدا نہ پایا۔ کیا کہتا ہے کہ حذیفہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی نہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نکاح ہجرت سے 3 برس پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن رخصتی بعد میں ہوئی، اور یہ معراج اما عائشہ سے نکاح کرنے سے پہلے کی۔ تو بستر سے غائب کیسے پاتی؟ اگر فقط روحانی ہوتی، خواب میں ہوتی، منامی ہوتی تو کوئی اعتراض نہ کرتا، کیونکہ خواب میں لوگ وہاں سے کہاں دیکھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ محمد ایسی بات کہتا ہے جو ہونے والی نہیں، کہ رات کے ایک پل میں بیت المقدس بھی پہنچے، وہاں سے عرش بھی پہنچے، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، جنت کے نظارے بھی دیکھے، جہنم کا منظر بھی دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جبکہ حضور علیہ السلام جسمانی معراج کا ذکر کریں۔ خواب میں کیا خواب دیکھ لیتے ہیں ہمارے جیسے نبی بھی خواب دیکھ لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فکر ہے، کہنے لگے کہ ابو بکر بدلاؤ کہ کوئی شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس
سے آسمانوں پر چلا جا سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں. تو اپنے فرمایا تو کہنے لگا تیرا دوست محمد ایسے کہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر محمد فرماتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو محمد کریم نے فرمایا وہ سچ ہے کہ مصطفیٰ کریم پر بلا تعامل ایمان رکھنا کہ اللہ کے رسول ہیں یہی ایمان ہے. انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ اور حق ہے. وہ جو کچھ گائے ہیں وہ سچ اور حق ہے. یہ ایمان ہے. صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا سن لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. فرمایا پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ محمد نے کہا. میں نے کہا کہ مصطفیٰ کریم نے کہا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ اور حق فرمایا ہے. کہ ابو بکر نے کیسے جان لیا؟ فرمایا کہ جب ہم آپ نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی آپ نے فرمایا خدا ہے ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا جنت ہے دوزخ ہے ہم نے مان لیا. تو ہم نے یہ بھی مان لیا کہ جو محمد فرماتے ہیں وہ سچ ہے کہ آپ اللہ کا رسول ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو بکر تو نے ہمارے رسالت کی تصدیق کی تو صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہو. ابو بکر کو صدیق مصطفیٰ کریم نے بنا دیا. ایک ہوتا ہے صادق اور دوسرا ہوتا ہے صدیق. صادق ہو کہ وہ سچی بات کرے. صادق ہو جو سچی بات کرے. صدیق ہو جو بات کرے وہی سچی ہو. جو بات کرے وہی سچی ہو. صدیق اکبر جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے کیونکہ اللہ نے اپنا اللہ کے رسول نے صدیق بنایا ہے اپنا محبوب بنا لیا. یہ بندہ انسان ہوا میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ موجودہ جدید سائنس نے تو یہ ثابت کر دیا کہ جسم میں کثیر ہوا میں اڑ سکتا ہے. کیونکہ پہلے بھی جس میں کثیر پرندے اڑتے تھے پروں کے ذریعے اڑتے تھے. اب جہاز ہوا میں اڑتا ہے دیکھ رہے ہیں ہم. لیکن سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا کہ صبح 1 مہینے کی مسافت اور شام 1 مہینے کی مسافت. روزانہ 2 ماہ کی مسافت طے کرتے تھے. وہ جہاز لکڑی کا تھا اور تخت اور سلیمان علیہ السلام کو لے کر اڑتا تھا. یہ تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور سلیمان علیہ السلام کے غلام امتی ملکہ بلقیس کا تخت کئی ماہ کی مسافت سے آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں. لیا قرآن کہتا ہے ناتی کا قبل ایب پہلے کا تربک. آپ کی آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے. اور انسان 1 سیکنڈ میں کئی بار آنکھ کا پلک جھپکتا ہے. ایک لمحہ بھی نہ لگے پلک بھی نہ جھپکے اس سے پہلے بلقیس کا تخت کئی ماہ کی مسافت سے سلیمان علیہ السلام کا غلام لا سکتا ہے. یہ کرامت ہے لیکن یہ تجلی ہے معجزہ سلیمان کا علیہ السلام. کرامت معجزہ قدرت جو کام عام فطرت کے مطابق نہ ہو عقل نہ تسلیم کرتی ہو عقل تسلیم نہ کرے من جانب اللہ ہو
رب نے کیا ہے تو وہ قدرت ہے. فطرت قانون فطرت تو یہ ہے کہ نر اور مادہ کے میلاب سے جنس کا تبادل ہوتا ہے، لیکن یہ میرے رب کی قدرت ہے کہ قوارب مریم کے بطن سے عیسیٰ رب اللہ کو پیدا فرما دے. یہ قدرت ہے. یہی کام جب نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ کے مخلص بندے مومن صالح بندے سے سرزد ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. یہ دراصل ہے رب کی قدرت، ہے رب کی قدرت. اس کا تجلی رب ذوالجلال اپنے صالح بندوں پر ظاہر فرماتا ہے. مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑی، یہ معجزہ رسول ہے. یہ رب کی قدرت کا تجلی ہے، رب کی قدرت کا تجلی ہے. اگر اسے پورا تالاب بھر لیں تو یہ خواجہ سلطان الہند کی کرامت ہے، لیکن یہ رب کی قدرت کا تجلی خواجہ صاحب کے ہاتھ پر ظاہر ہے. تو یہ مصطفیٰ کریم کی معراج، مصطفیٰ کریم کا معجزہ رب کی قدرت کا تجلی ہے. جو رب ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کرنا کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی. ہم سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ام ہانی کے یہاں محض استراحت تھے. جبریل حاضر ہوئے. بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام کے طلبوں کو جبریل نے بوسہ دیا بیدار کرنے کے لیے کہ رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. کہیں جواب علم کرانی، کہیں تقاضے وصال کے. موسیٰ علیہ السلام التجا کریں کہ مارا دیکھنا چاہتا، جواب آتا ہے لن ترانی. یہاں اللہ کے محبوب یہ عجیب راز و نیاز ہے کہ ہمیشہ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اور آج محض استراحت ہے. جبریل نے کیا کیا؟ طلبوں کو بوسہ دیا. حضور علیہ السلام کے طلبوں کو بوسہ دیا. جبریل کا طلبوں کو بوسہ دینا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جبریل در مصطفیٰ کا خادم ہے، مصطفیٰ کا استاد نہیں ہے. جو بعض چاہل کہتے ہیں کہ جبریل استاد ہے، وہ اس کا چاہلانہ نظریہ ہے. استاد تلمیذ کے قدموں کو نہیں چومتا، تلمیذ شیخ کے قدموں کو چومتا ہے، مرید پیر کے طلبوں کو چومتا ہے، شاگرد استاد کے قدموں کو چومتا ہے، خادم مخدوم کے قدموں کو چومتا ہے، استاد نہیں چومتا. جبریل استاد ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. جبریل خادم ہے در مصطفیٰ کے. جبریل خادم ہے در مصطفیٰ کے. حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، براق پر سوار کیا. مختصر چونکہ آپ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اتنی تیز رفتار براق کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، جہاں اس کی
نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا. نظر کی کتنی رفتار ہے؟ ہمارے نظر کی رفتار ہم ابھی اوپر اٹھائیں تو کوئی حائل نہ ہو تو آسمان تک پہنچ جاتی ہے ایک لمحے میں. ہماری آنکھ کی اس پتلی سے روشنی نکلتی ہے، سامنے کی چیز پر پڑتی ہے، اس کی تصویر کا عکس لیتی ہے، دوبارہ آنکھوں میں آتی ہے، مجمع النورین میں جا کر جمع ہوتی ہے اور پھر وہ تصویر ہمیں نظر آتی ہے. ایک لمحہ نہیں لگتا کہ ہزاروں میل کی مسافت آسمان کی تصویر لے کر یہ ہماری نظر پہنچتی ہے، وہاں سے واپس آ جاتی ہے. ایک لمحہ نہیں لگتا. اسے بھی تو نور کہتے ہیں نا. یہ آنکھ نور ہے. کس سے بنتا ہے؟ ہم جو سبزیاں اور روٹی کھاتے ہیں، یہ جو سبزیاں روٹی کھاتے ہیں اس کی چکنائی بلغم کی صورت میں دماغ پر جاتی ہے. اس سے یہ ہماری آنکھوں کی تیزی پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے. جب ہماری اس سبزی گھاس پھوس گوشت اور روٹی گندم وغیرہ کے نور کا یہ کمال ہے کہ ایک لمحے میں اتنی تیز جاتا ہے، فوراً واپس آتا ہے، آنکھ پل چھپکنا بھی نہیں پاتی، تصویر بن کے واپس آ جاتی ہے. تو اس نور کا یہ کمال ہے تو اس نور کا کتنا کمال ہوگا جس کے لیے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، نور مصطفیٰ. اس نور کا کیا کمال ہے؟ ہماری آنکھ کا یہ حال ہے کہ جب کوئی چیز آڑے آ جائے تو بعد میں نہیں دیکھتی، آج سے پہلے پہلے دیکھتی ہے. لیکن اے اللہ کی نظر کا کمال کچھ اور ہے، کیونکہ وہ رب کی نظر سے دیکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں مجلس میں موجود ہیں. ایک شخص آیا، اس نے باہر سے کوئی تاکہ جاکی کی تھی، اجنبیہ عورت پر نظر پڑی تھی، آ کر بیٹھ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا عجیب لوگ ہیں، ہماری محفل میں آتے ہیں، ان کی نظروں سے زنا ٹپکتا ہے. غیر محرم عورت کو اس طرح دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے. تو شخص کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا امیر المومنین، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ڈرو مومن کی فراست سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. رسول اللہ کے امتی کا یہ کمال ہے کہ تعداد میں رہیں، قدم اٹھائیں پھر کھینچ لیں، قدم اٹھائیں پھر کھینچ لیں. کسی نے آج کی عادت کی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا صالحین فرماتے ہیں کہ یہ زمین اولیاء کے 2.5 قدم ہے، لیکن میرا تو 1 قدم بھی نہیں. کیوں کہ جو رب کا ہو جاتا ہے، رب سے قربت حاصل کرتا ہے، تو بظاہر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، اس میں قدرت رب کی ہوتی ہے، پکڑتا وہ ہے، پکڑنے میں کمال قدرت رب کی ہوتی ہے. آنکھ اس کی ہوتی ہے، آنکھ میں دیکھنے کی قدرت رب کی ہوتی ہے. زبان اس کی ہوتی ہے، بولنے میں قدرت رب کی ہوتی ہے. کان اس کے ہوتے ہیں، بولنے سماعت کی قدرت رب کی ہوتی ہے. پیر اس کے ہوتے ہیں، اس میں قوت طاقت رب کی قدرت کی ہوتی ہے. تو جب رب کا ہو جاتا ہے، رب اس کا ہو جاتا ہے. تو جب رب کا ہو جائے تو اس کا سب کچھ وہ رب کا ہی ہوتا ہے، تو پھر رب اسے نہیں چھوڑتا. تو یہ برات اس رفتار سے جا رہا ہے کہ جہاں اس کا قدم پڑتا، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا.
اتنی رفتار سے براق پر جائے. یہاں سے تیز رفتار ٹرین چلتی ہے, اب اس میں بیٹھ کر باہر دیکھیں تو ہمیں کوئی صحیح چیز سمجھ میں نہیں آتی, اور ہماری نظر تو اتنا بھی دوڑ بھاگ آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ درخت کیا چل رہے ہیں, حالانکہ ٹرین چل رہی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ درخت چل رہے ہیں. اس رفتار کے سواری براق پر مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. راہ گزر دیکھی, موسیٰ علیہ السلام راستے میں نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن مسجد اقصی میں دیکھا تو موسیٰ استقبال کے لیے موجود ہے. آسمان پر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں. کیا وجہ؟ مصطفیٰ کریم براق کی رفتار سے جا رہے ہیں اور موسیٰ نبوت کی رفتار سے جا رہے ہیں. نبوت کی رفتار سب سے تیز ہے. اس رفتار میں مصطفیٰ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا, پہچان لیا, تو کیا مصطفیٰ کریم اس مسجد میں اپنے ثناخانوں کو نہیں پہچانتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں, حاضر ناظر کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہر جگہ موجود ہونا ضروری ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا. اور اپنے جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے آئیں تو یہ محال بھی نہیں ہے, ممکن ہے. محال نہیں ہے, ممکن ہے. باقی جو حضور علیہ السلام کے حاضر ناصر ہونے کا عقیدہ ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کا جسم اطہر اپنی قبر انور میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کی روحانیت, حضور علیہ السلام کی نورانیت, حضور علیہ السلام کی نبوت, حضور علیہ السلام کی رسالت عالم کے ذرے ذرے میں موجود ہے. تم گھر پر جائیں, گھر والوں کو سلام کریں اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں, یہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. گھر والوں کو سلام کریں, سورہ اخلاص پڑھیں. اللہ تعالیٰ رزق میں بے بہا اضافہ فرما دے, رزق میں برکت دے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. واللہ القاری علیہ الرحمٰن نے مرقات میں اس حدیث کو نقل کیا اور پھر کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں تو پھر کس کو سلام کرے؟ گھر میں کوئی موجود نہیں تو پھر کس کو سلام کرے؟ دیواروں کو, برتنوں کو, چارپائی کو تو نہیں کر سکتے. تو فرمایا اس وقت کہ السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی. کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کی روحانیت, حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت, حضور علیہ السلام کی نورانیت ہر مومن کے گھر میں موجود ہے, عالم کے ذرے ذرے میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام رفتار نبوت سے پہلے پہنچ گئے. حضور علیہ السلام براق پر تھے, میں نہیں کہوں گا بعد میں پہنچے, ادب کے خلاف. موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے. حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہیں. حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہیں. ان کی ولادت حضور علیہ السلام کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں؟ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ حضرت عباس چچا ہیں, ادب کیسا رکھتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑے آپ ہیں, پیدا پہلے میں ہوا ہوں. بڑے آپ ہیں, میں بڑا ہوں, نہیں, بڑے آپ ہیں, پیدا پہلے میں ہوا ہوں. بڑے آپ ہیں, اللہ نے جسے بڑا بنایا. تو اس ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ تعظیم کریں. اس سے تعظیم کا کوشش رہتا ہے, اس کام کو چھوڑ دیں. ایسا جملہ جس میں تعظیم ہو وہ بات کریں. قولوا للناس حسنا, لوگوں سے بھی اچھی طریقے سے گفتگو کریں, لوگوں سے بھی اچھی طریقے سے گفتگو کریں. چاہے کہ اللہ والوں کے لیے ایسی بات کہیں جو کہ ہمیں زیب نہیں دیتی,
ہم اپنے سے بڑے کو ادب سے پکارتے ہیں، اگرچہ ایسی وصف بھی ہے جو اس پر صادق آتی ہے، باپ سے کہے، ماں سے کہے میرے والد آ رہے ہیں تو یہ ادب ہے، یہ کہے کہ تیرا قسم آ رہا ہے تو قسم ہی نہیں، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ تو ہاں ادب ہوتا ہے وہاں نسبتیں قائم رہتی ہیں، جہاں ادب نہیں ہوتا وہاں نسبتیں قائم نہیں رہتی۔ تو حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھائی تمام انبیاء کو۔ کیوں تمام انبیاء کو؟ کیونکہ عالم ارواح میں رب نے انبیاء سے میثاق لیا تھا، عالم ارواح میں اللہ نے اپنے محبوب کا میثاق لیا تھا کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی مدد کرنا، آج اس بات کی تکمیل تھی کہ ان انبیاء کے دور میں حضور علیہ السلام کا ظہور نہ ہوا، آپ کی پیدائش نہ ہوئی، تجلی نہ دکھایا ظاہری، ورنہ نبوت کا تجلی تمام انبیاء میں مصطفیٰ کی نبوت کا تجلی ہے۔ تو آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے کہ تمام انبیاء ہاتھ باندھے صف بستہ کر رہے ہیں، صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں، یہ اس کی تکمیل تھی۔ مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیا ہے برکتیں؟ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، کئی بار اجڑا، کئی بار بنا بیت المقدس، اور یہ بیت المقدس اس کے ساتھ مسجد اقصیٰ جہاں حضور علیہ السلام نے شب اسریٰ نماز پڑھائی، وہاں مسجد اقصیٰ بنائی، وہاں تعمیر ہے، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ انبیاء کے قبریں ہیں، انبیاء کے گھر ہیں، انبیاء کے مکانات ہیں۔ جس چیز کی نسبت خاص کی طرف ہو جائے وہ عام بھی خاص ہو جاتی ہے، وہ کیا عام بھی خاص ہو جاتی ہے۔ مکان سارے مکان ہیں، مکان سارے مکان ہیں، لیکن وزیر اعظم کا جو مکان ہے اس کے ارد گرد پہرا لگا ہوا، قریب نہ آنا، قریب نہ آنا، کیونکہ خاص کا ہے۔ اور اولیاء کے مکانات تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو چاہے پائے، یہاں دروازہ بند نہیں ہوتا۔ حضرت عمر اس عامل کو، اس امیر کو معزول کر دیتے تھے جس کے دروازے پر چوکیدار ہوتا تھا، جس کے دروازے پر چوکیدار ہوتا تھا، پہلے دار ہوتا تھا، دربار ہوتا تھا، روکتا تھا اندر جانے سے۔ آپ اس عامل کو، اس امیر کو، اس گورنر کو معزول کر دیتے تھے، شکایت پہنچتی تھی کہ فلاں اپنے دروازے پر دربان کھڑا کیا ہے، ہٹا دو اسے۔ تو فقیروں کے آستانے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آباد اور اس سال کے بعد بھی آباد ہی رہتے ہیں۔ کبھی ٹھٹا جانا ہوا ہے؟ ٹھٹا میں مکلی کے قبرستان میں دو حصے ہیں، ایک حصے ہیں بادشاہوں کے قبروں کے، اور دوسرا ہے فقیروں کا قبرستان، اللہ کے ولیوں کا مزارات۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر جائیں تو رات کے اندھیرے میں بھی روشنی نظر آتی ہے، اور حاضرین کا چمے غفیر نظر آتا ہے، اور جا کر دیکھیں ان بادشاہوں کے مقبروں کو تو دن میں بھی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ ٹھٹا نہیں تو حیدرآباد میں ہی دیکھ لیں، بیروں کے کروڑوں کے مقبرے ہیں، بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ مکی شاہ پہ چلے جاؤ، تنگ سیڑھی سے گزر کر اوپر رش لگاؤ، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں۔
وہ اللہ کے ولی ہیں. جب اللہ کے ہو گئے تو اللہ نے سارے خلق کو ان کا کر دیا. تو اس کی ایک جگہ برکتیں رکھی ہیں لنریہو، اس تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو من آیاتنا، اپنی نشانیاں. اب یہ آیاتنا یا فقط بیت المقدس کی ارد گرد ہے یا جنت و دوزخ، عرش و لامکان، تمام نشانیاں دکھائیں. انہو، بے شک وہ السمیع، سننے والا، البصیر، دیکھنے والا. یہاں پر ذکر چل رہا ہے جس کا، کس کو؟ لنریہو، تاکہ دکھائیں اپنے بندے خاص کو، بندے خاص کو. یہ اللہ کی کمال نشانیاں، اللہ کا کمال کلام، وہ سننے والا ہے، وہ جان دیکھنے والا ہے. یہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا نظریہ ہے. یہ سمیع اور بصیر یہاں پر مصطفیٰ کریم کی صفت ہے. مصطفیٰ کریم کی صفت ہے کہ اللہ نے جسے بلایا ہے وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے، اللہ کے کلام، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے والا، اللہ کے کلام کو سننے والا. اس کے کلام کوئی سن نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ قوت دی رب کا کلام سننے. اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں دیکھے گا. جنتی ان کو دیدار ہوگا. جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ کا دیدار ہوگا. جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے رب کے نور کا تجلی دیکھا، برداشت نہ کر سکے. موسیٰ علیہ السلام غش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ قدرت عطا فرمائی. حضرت باقی باللہ کے لیے مشہور ہے. ٹائم ہو گیا ہے، یہ مختصر ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی تھا وہ کہتا تھا کہ میں رب کو دیکھتا ہوں. مریدوں نے باقی باللہ علیہ رحمہ سے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں رب کو دیکھتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا. ایک دن باقی باللہ علیہ رحمہ اس کے سامنے سے گزرے، اس نے باقی باللہ کو دیکھا، باقی باللہ نے اپنا تجلی دکھایا، وہ بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ تو کہتا ہے رب کو دیکھتا ہوں، باقی باللہ کو نہیں دیکھ سکا. اللہ کو دیکھنے والا باقی باللہ کو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا ہاں، رب اس کی بساط کے مطابق اسے اپنا تجلی دکھاتا ہے، باقی باللہ نے اپنی طاقت کے مطابق اپنا تجلی دکھایا. اللہ کے ولی ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. اللہ کے ولی سے فیض لینا ہے، ان کی پیشانی کی طرف، چہرے کی طرف نہ دیکھیں، قدموں کی طرف دیکھیں. فیض شیخ کے قدموں کی طرف نظر رہے تو فیض ملتا ہے. شیخ اپنے پیر سے حد درجے محبت کر، اپنے پیر سے حد درجے محبت کر، لیکن دوسرے کے پیر کی بھی تحقیر نہ کر. اگر کسی اور کے پیر کی تحقیر کی تو تیرے پیر کا بھی فیض تجھے نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے. من آدلی ولی فآذنتہ، اسی طرح کہ جو اللہ کے ولی سے اس طرح کا خیال رکھتا ہے، اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہے، تو اسے اپنے پیر کا بھی فیض نہیں ملتا. اپنے پیر سے حد درجہ محبت کر، جتنی چاہے محبت کر. اپنے پیر سے پڑھ کر کسی کو نہ سمجھ، لیکن کم تر بھی نہ سمجھ. اپنے پیر کو سب سے بڑھ کر سمجھ، دوسرے کے پیر کو کم تر نہ سمجھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مصطفیٰ میں سب سے افضل ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ علی شان میں کم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ
تنقیص نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہے تعریف کر، جو چاہے تعریف کر، یہ فیض ملنے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ تعریف نہ کرنا جو اسے رب کہہ رہے ہو، الہ کہہ رہے ہو، ایسا نہیں۔ ہر ایک کا منصب اپنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم و کرم فضل فرمائے، عقائد صحیحہ سمجھنے اور اسے پھیلانے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا